أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاسز میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے تعلق سے سب سے پہلے ادغام، اس کے بعد اخفاء، پھر اس کے بعد اظہار اور آخر پر اقلاب، یہ چاروں قواعد تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں نون ساکن اور تنوین کے تعلق سے۔ ناظرین کرام، آج ہم سب سے اہم قاعدہ اس تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ خاکسار نے تجوید القرآن کلاسز کے پہلے ہی کلاس میں سورہ مزمل کی آیت ورتل القرآن ترتیلا کی تلاوت کرنے کے بعد ترتیل کے معنی تجوید کے اصطلاح میں یہ بتائی تھی کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل کے معنی تجوید کے اصطلاح میں یہ ہیں کہ تجوید الحروف، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ اب تجوید سے مراد میں نے پھر آپ کو بعد میں یہ بتایا کہ تجوید کے دو الگ الگ حصے ہیں۔ نمبر ایک، حروف کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر دو، حروف کو ان کے صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یعنی تجوید کے دو حصے تھے۔ نمبر ایک، حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر دو، حروف کو صحیح صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب ترتیل کا دوسرا حصہ ہے ومعرفت الوقوف، یعنی وقوف، وقف کی جمع ہے، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، تو وقف کی جمع ہے وقوف، ومعرفت الوقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہوں کو پہچاننا۔ تو ترتیل کا جو دوسرا حصہ ہے آج ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے وقف کے لغوی معنی وہ یہ ہیں کہ ٹھہرنا یا رکنا۔ تو تجوید کے اصطلاح میں وقف کی تعریف اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک قاعدہ ہے جس کے چار ضروری امور ہیں، چار ضروری باتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب آپ وقف کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ٹھہر جاتے ہیں، تو ٹھہرتے ہوئے آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے متعلق ہے وقف۔ اب وقف کے دو اہم حصے ہیں۔ نمبر ایک، محل وقف۔ نمبر دو، کیفیت وقف۔ محل وقف کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہے، کس جگہ آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے، یعنی محل کہتے ہیں جگہ، وقف، وقف کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ تو رکنے کی جگہ سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پہ علامات وقف یا دوسرے الفاظ میں رموز اوقاف، وقف کی جمع اوقاف ہے، تو رموز اوقاف، رموز کہتے ہیں نشانات، علامات۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت سب سے پہلے وقف میں سے جو پہلی بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ ہے محل وقف، کہ کس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اس کے باقاعدہ فی الحال جو ہم قاعدہ نمبر 37 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں چار ضروری اور اہم رموز اوقاف کا ذکر ہے۔
سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے علامت آیت، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد جب دوسری آیت شروع ہونے ہو تو اس کے بیچ میں ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علامت آیت۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان دونوں آیات کے بیچ میں جو گول دائرہ ہے اس کو کہتے ہیں علامت آیت۔ نمبر 1 پر ہے علامت آیت۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے وقف لازم، جس کا سمبل ہے، جس کی علامت ہے میم، چھوٹا سا میم، وہ عبارت کے بیچ میں باقاعدہ اس کا ذکر ہوتا ہے یا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف لازم، یعنی یہاں رکنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو باقاعدہ جس عبارت کے وسط میں، درمیان میں یہ میم لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی لائن کے بیچ میں یہ جو میم وقف لازم کی علامت ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، علامات اوقاف میں سے نمبر 1 پر علامت آیت، نمبر 2 پر میم جو کہ وقف لازم کہلاتا ہے، نمبر 3 پر ہے حرف جیم، اس کا مطلب ہے وقف جائز، یہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے، یہ بھی عبارت کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 اور آخر پر ہے تو، یہ علامت وقف مطلق ہے۔ تو کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق۔ تو یہ 4 ضروری اور اہم علامات اوقاف ہیں جن پر آپ کو رکنا ہے۔ تو ناظرین کرام، معرفت الوقوف میں سے سب سے پہلے جو حصہ ہے محل وقف، یعنی کن جگہوں پر ہمیں رکنا ہے، اس تعلق سے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ فی الحال یسن القرآن میں قاعدہ نمبر 37 کے تحت 4 ضروری جگہ ہیں جن کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ نمبر 1 پر ہے علامت آیت، نمبر 2 پر ہے وقف لازم، نمبر 3 پر ہے وقف جائز، نمبر 4 پر ہے وقف مطلق۔ اب معرفت الوقوف کا دوسرا حصہ ہے کیفیت وقف۔ کیفیت وقف کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے رکنا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے پڑھے تھے کس جگہ پر رکنا ہے، اب ہم پڑھیں گے کس طرح سے رکنا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ وہ ہے قاعدہ وقف جس کو ہم پڑھیں گے، اس میں 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جس آیت یا جس عبارت کے آخر پر آپ رکنا چاہتے ہیں وہ آخری لفظ کے آخری حرف جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ دیکھنا ہے۔ اگر تو اس پر 2 زبر ہیں تو آپ اس کو 1 الف کے برابر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں انہو کان توابا، سورہ نصر کی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کی آخری آیت ہے انہو کان توابا۔ ناظرین کرام، آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو توابا جو ہم پڑھ رہے ہیں، با کے اوپر 2 زبر ہیں، تو قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں تو اس کو 1 الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے پڑھا انہو کان توابا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مصلن، لام کے اوپر 2 زبر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں مصلا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو اس کو 1 الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہو گئی سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد دوسری بات ہے
اگر آپ کسی آیت پر رک رہے ہیں تو اس آیت کا آخری حرف گول تا ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں گول تا کس کو کہتے ہیں. اگر آخری حرف گول تا ہے تو اس کو ہاء ساکنہ میں بدل کر پڑھیں گے. ہاء ساکنہ سے میری مراد یہ ہے وہ ہا جس پر جزم آئے. اس کا مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قوتن، گولتا ہے، اس کو پر دو زبر ہیں، تو اس کو جب ہم وقف کر کے پڑھیں گے قوہ، قاعدہ کے مطابق یہ ہے کہ اگر گولتا ہے اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے. تو یہ دو باتیں تھیں. اس کے بعد تیسری بات وہ یہ ہے کہ جس عبارت یا جس آیت کے آخر پر آپ رکنا چاہتے ہیں اس عبارت یا اس آیت کے آخری حرف اگر متحرک ہے، متحرک سے میری مراد زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر ہیں یا دو پیش ہیں. دو زبر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا سب سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ دو زبر اگر ہوں گے تو ایک الف میں تبدیل کریں گے. تو متحرک سے مراد زبر، زیر، پیش، دو زیر اور دو پیش ہوں تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر رسولی لفظ ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ متحرک ہے، اس کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے رسول. تو ناظرین کرام یہ تین باتیں ہو گئی ہیں، اور آخری اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹھہریں گے اوپر کے جو تینوں باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو آخری حرف دو زبر والا ہوگا، یا تو آخری حرف گولتا ہوگا، یا پھر آخری حرف متحرک ہوگا. تو ان میں سے جو بھی صورت ہوگی وہ اس کے مطابق تبدیل کر کے آخر پر آپ کو آواز بھی توڑنا ہے اور سانس کو بھی توڑنا ہے، اور سانس لے کر دوسری آیت کی آپ کو شروعات کرنی ہوگی. یہ ہے وقف کا قاعدہ جس کے چار ضروری امور ہیں، ضروری باتیں ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو ہر ایک کی مثال تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آخری حرف دو زبر والا ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر تبدیل کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال ہم نے پڑھ لی تھی کہ انہو کانا توابا، اصل میں لکھا ہوا ہے توابن لیکن ہم پڑھیں گے توابا کیونکہ قاعدہ وقف کے مطابق ہمیں پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے گولتا. گولتا اگر آ جائے تو اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، جس کے مثال ہم نے پڑھ لیا قوتن سے قوہ. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے تو جو آخری حرف ہے وہ ہے گولتا، چونکہ قاعدہ وقف یہ کہتا ہے کہ گولتا اگر آخری حرف ہوگا تو وقف کرتے وقت اس کو ہاء ساکنہ میں بدل کر پڑھیں گے. اس کے بعد متحرک حروف، یعنی میں نے بتا دیا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر ہیں یا دو پیش ہیں، تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر سب سے پہلے زبر کا مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. عالمین میں ہم نے نون کو ساکن کر دیا. آپ دیکھیں اس کو اوپر زبر ہے، نون کو اوپر زبر ہے، چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں اور وقف کرتے وقت متحرک جو حرف ہوگا وہ ساکن کر کے پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو عالمین پڑھ دیا. اس کے بعد ہے زیر کی مثال الرحمن الرحیم. میم کو ہم نے ساکن کر دیا لیکن تحریر میں
لکھائی میں میم کے نیچے زیر ہے۔ قاعدہ وقف کے مطابق اگر متحرک حرف ہے یعنی زبر بھی ہو زیر بھی ہو اس کو ساکن کرنا ہے تو ہم نے ساکن کر کے پڑھ دیا۔ اسی طرح پیش کی مثال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پر پیش ہے، قاعدہ وقف کے مطابق متحرک حرف ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور دو حرکات ہیں جس کو الٹی پیش یا کھڑی زیر، ان کو بھی ساکن کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر الذی جمع مالا وعددہ، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے لیکن قاعدہ وقف کے مطابق اگر متحرک حرف ہے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، اس لیے ساکن کر دیا۔ اس کے بعد کھڑی زیر ہے، غیر ہی ایک لفظ ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ہم نے جب وقف کرنا ہو تو ہم پڑھیں گے غیرہ۔ یہ سارے مثال تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آخری حرف پر پہلے سے ہی ساکن ہے تو ناظرین کرام آپ اس کو ساکن ہی پڑھیں گے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آخری حرف پر کھڑی زبر ہے تو آپ اس کو کھڑی زبر ہی پڑھیں گے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل سے قاعدہ وقف کے متعلق میں نے بتا دیا ہے۔ ہم ابھی اس کا مشق کریں گے، اور مشق میں دونوں طریقے کے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں الفاظ، آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ اسکرین پہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ وقف کے بغیر ان الفاظ کے حرکات کیا ہیں اور وقف کی صورت میں ان الفاظ کی کیا حرکات ہیں، یہ دونوں صورت لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم مشق شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 37 کے تحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسل والدتک غیرہ لہب دلوہ۔ ناظرین کرام آپ دیکھیں اوپر رسولی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے رسول، کیونکہ ہم نے ابھی تفصیل سے قاعدہ وقف پڑھ لیا ہے تو اسی کے مطابق ہمیں یہاں پہ وقف کر کے الفاظ کو پڑھنے ہیں۔ تو اب پہلا لائن ختم ہو چکا ہے، دوسرا لائن ہم پڑھیں گے۔ حافظ ہو فنسی صادقین عظیم فیہ شیء ينفقون تعلمون شکور امور الباب ضلال زوجان شہداء عباده العلماء رقیبا ضحا مصلی ابا قوة ثمانیہ۔ ناظرین کرام یہ جو آخری دو الفاظ ہیں
قوہ ثمانیہ۔ قاعدہ وقف کے پڑھتے ہوئے سب سے پہلی بات میں نے یہی بتائی تھی کہ آخری حرف اگر گول تا ہے، یعنی تائے مربوطہ بھی جس کو کہتے ہیں یا تائے مدورہ بھی اس کو کہتے ہیں، اگر وہ تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ میں نے پہلے ہی بھی بتا دیا ہے کہ ہائے ساکنہ یعنی وہ ہا جس پر جزم ہو، یعنی سکون ہو، ساکن ہو، تو اس کو پڑھیں گے اس طرح سے۔ اسی لیے میں نے قوتن کو قوہ، ثمانیتن کو ثمانیہ کر کے پڑھا ہے۔ کوّرت، تنہر، یہ دونوں الفاظ بھی آپ غور کریں۔ قاعدہ وقف کے آخر پر میں نے یہ بات بتا دی تھی کہ اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن والا ہے تو آپ کو کسی قسم کی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسا وہ ہے اسی طرح پڑھیں۔ تنہر اگر لکھا ہوا ہے تنہر آپ پڑھیں، آپ کو اس میں کسی قسم کی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو کوّرت تنہر پڑھا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں فحدث ذکری زکریا قواریرا تہتدوا برق ملک لہو شأن قسط ایائی مثوائی فیہن جان نساء نداء جزءا تقا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم ترتیل کا جو دوسرا حصہ ہے معرفت الوقوف، اس کی ہم شروعات کر چکے ہیں، اور معرفت الوقوف میں سے جو دو حصے ہیں محل وقف اور کیفیت وقف، محل وقف کے تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں اور کیفیت وقف میں وقف کا قاعدہ وہ پڑھ چکے ہیں۔ میں مختصراً پھر دہرا دیتا ہوں قاعدہ وقف تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ قاعدہ وقف میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، آخری حرف اگر گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں تو اس کو 1 الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ آخری حرف اگر متحرک ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور آخری حرف پر آئے گی، تو اس کے بعد آپ آواز اور سانس توڑ کر سانس کو لے کے دوسری سانس کو لے کے آپ دوسری آیت شروع کریں گے۔ یہ ہے قاعدہ وقف کے 4 ضروری امور۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں بھی وقف سے متعلق کچھ اور چند ضروری باتیں ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔